رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کا دوسرا نام شہر الغفران بھی ہے، بخشش کا مہینہ۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے کہ میں سب گناہگاروں کو معاف کر دوں۔ جس طرح بچہ گندا مندہ ہوتا ہے تو ماں اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کر کے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا دیتی ہے، تو ہر بندہ اس بچے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا کہ میرے بندوں کو شیطان نے ورغلایا اور گمراہ کیا، گناہ کروائے، اب ایک مہینہ ایسا ہے کہ میں نے ان بندوں کو باطنی طور پہ دھو لینا ہے۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے کیا خوبصورت انتظام کیے۔ سب سے پہلا انتظام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ رمضان سے پہلے جبریل السلام آتے ہیں اور جو دنیا میں بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں نا، ان کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو بڑے بڑے شیطان، یعنی ہمارے ساتھ تو بڑا شیطان ہی ہوگا نا، یہ سب باندھ دیے جائیں گے۔ تو مومن کے لیے پھر نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی فرمائی کہ نیکی کا اجر بڑھا دیا۔ عام دنوں میں نیکی کریں تو ایک اجر ہے، رمضان میں اگر نفل عمل کریں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض عمل کریں تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ایک طرف تو شیطان کو قید کر دیا کہ یہ گمراہ نہ کرے روزہ داروں کو، اور دوسری طرف نیکی کا اجر اللہ نے بڑھا دیا۔ پھر تیسرا کام یہ کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو استغفار پہ لگا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہوا کے اندر پرندے، بلوں کے اندر چونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں روزہ دار کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اور روزہ دار کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس کے لیے مخلوق استغفار کر رہی ہے، اور اللہ اس مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کے بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ دار کے دوبارے نہارے ہیں۔ پھر اس پر ایک بات اور فرمائی کہ روزہ دار جب افطاری کرتا ہے مغرب کے وقت تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا ولی بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگو، تو ہم کتنے خوشو خضوع سے دعا مانگیں گے؟ یار ایک ولی کہہ رہا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو اللہ سے جو مانگتے ہو۔ اور یہاں ولی نہیں، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو پھر اس کو کیش کروانا چاہیے نا۔ لیکن شیطان بھی بدبخت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی تو وہ پھر بندے کے روزے کو خراب کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ افطاری کے نام پہ دسترخوان پہ پکوڑے، سموسے، سب چیزیں لگا دی جاتی ہیں، اور جو روزہ دار ہوتا ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور غفلت میں ہوتا ہے، یہ چیز آ گئی، یہ نہیں آئی، اچھا چٹنی بھی لے آؤ، اچھا فلاں چیز بھی لے آؤ، ساس بھی لے آؤ۔ انہی چیزوں میں اس کا وقت گزر جاتا ہے اور ادھر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ان چیزوں میں الجھا کر دعا مانگنے سے بندے کو محروم کر دیتا ہے، اور یہ کام چھوٹے شتونگڑے کرتے ہیں۔ بڑے تو شیطان قابو آ چکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے وقت میں افطاری کی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اس وقت میں دعا مانگیں۔ یعنی افطاری کا وقت اگر فرض کو 6 بجے ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 15 منٹ پہلے دعا مانگیں۔ گھر میں عورتیں بچوں کے ساتھ مل کے، گروپ مل کے دعا مانگیں، مرد آپس میں مل کے دعا مانگیں، انفرادی طور پہ دعا مانگیں۔ وہ دعا مانگنے کا وقت ہے،
جب ہمیں بتا دیا گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر تو اس موقع کے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، خوب دعا مانگنی چاہیے۔ جس طرح اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار بندے کی دعائیں افطار کے وقت اس طرح قبول ہوتی ہیں۔ ہم خواہ پریشان پھرتے ہیں، یہ دعا قبول نہیں، یہ دعا قبول نہیں۔ بھائی جس وقت دعا قبول کرنے کا ہمیں خوشخبری دی گئی اس وقت مانگے نا، کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی افطاری میں دعا نہیں مانگ سکا تو چلو سحری میں دعا مانگ لیں۔ عورتیں بہانہ کرتی ہیں، جی ہم کچن میں ہوتی ہیں، مردوں کے لیے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ بھئی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دعا دل کا عمل ہے۔ آپ چیزیں بھی تیار کرتی رہیں اور دل ہی دل میں دعا بھی مانگتی رہیں، تو کچن میں کھڑے کھڑے بھی دعا مانگیں گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بس دعا مانگنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت باتوں میں ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک اور معاملہ کر دیا۔ پھر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔ کتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ ہر گھر والے 200، 500، 1000، 2000 بکریاں گھروں میں پالتے تھے، اور پورے قبیلے کی بکریاں اتنی تھیں کہ جب وہ باہر نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان جانوروں سے بھر جاتی تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، اتنے جانور ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بکریوں کے بال کتنے ہوں گے ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فارغ البال تھے، گنجے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا انہوں نے ایک لٹ سی لگوائی ہوئی اور بال سجائے ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ لٹ لگوائی؟ کہنے لگا جی میں نے بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں تو پھر پورے کروا لیتے۔ کہنے لگے حضرت ایک بال کا $1 انہوں نے لیا ہے اور میں نے $10,000 دے کر یہ 10,000 بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بال بل اتنی سی لٹ نظر آتی تھی یوں۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ اگر اتنے سے بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے، اور پھر اگر سر کے بال اتنے ہوتے ہیں تو ایک بکری کے جسم پہ بال کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں بال ایک بکری کے جسم پر ہوں۔ اگر ایک بکری کے بال اتنے ہیں تو جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بھر جاتی تھی تو ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کروڑوں سے بھی اوپر کا ہے۔ اتنے جہنمی ہر رات جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہے اور اتنے گناہگاروں کو معاف کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اپنا نام شامل کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ تھوڑے سے آہوزاری کریں، رونا دھونا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا اور ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور ہر رات یہی بخشش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات قرآن اترا تھا۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس رات میں کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے ہمیں کیا پتا؟ حق تو یہ تھا کہ ہم 365 راتوں میں اس کو ڈھونڈتے، مگر اللہ نے کام آسان کر دیا۔ نبی صاحب نے بتایا کہ وہ رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں، 30 راتیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام اور آسان کر دیا، فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 20 راتیں اور نکل گئیں، باقی 10 راتیں رہ گئیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی کہ 10 راتیں جاگنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام کو اور آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اسے ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں بنتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 365 میں سے 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے جی کہ رات کو تو ہم تلاش کریں لیکن پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہیں جاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو اور آسان کر دیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ رات کی برکتیں شروع کب ہوتی ہیں، مغرب وقت شروع ہوتی ہیں، عشاء کے وقت، آدھی رات کے وقت، کتنے بجے۔ ایک بات بتا دی، فرمایا کہ وہ رات کو جب بھی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ برکتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت تک رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں رات کے جس وقت میں بھی شروع ہوں، جب وہ شروع ہوں گی تو پھر روزہ کا وقت شروع ہونے کا جو ہے نا سحری کا وقت وہاں تک رہے گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کو 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آخر کا بچا لیں۔ اس آدھے گھنٹے میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور 10-15 منٹ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں۔ جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ وقت لیلۃ القدر میں ضرور آئے گا اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کا اجر مل جائے گا۔ اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور 80 سال سے کم تو عمر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک رات اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کام کو کتنا آسان کر دیا۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا مہینہ غفلت میں رہا، اس نے نہیں خیال کیا، تو انسان کی فطرت ہے جب آخری دن آتے ہیں نا تو اس کو احساس ہوتا ہے یار رمضان نکل گیا ہاتھ سے، پھر الوداع یا سحوری الوداع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے مجرم جہنم سے بری کیے گئے تھے ان سب کا ٹوٹل آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر 1 ارب ہر رات میں بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے، اور آخری رات میں 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بخشش تو پانا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اگر ایک بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی، عید کا چاند نظر آ گیا، تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت کو ختم نہیں کیا۔ جو ہوتی ہے نا عید کی رات، اس کا نام ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ اس رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو جنتی حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی، اب ان کو جنت ملے گی، اس لیے جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ تو حوریں جنتیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے سنیے
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غافل بھی چلے جاتے ہیں، جو جمعہ نہیں پڑھتے نا عید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ فنکشن ہوتا ہے نا۔ تو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں کہ کیوں اکٹھے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی، اب یہ آپ سے مزدوری کی اجرت چاہتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، عبادی و امائی، میرے بندوں میری بندیوں، تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے رمضان شریف کس طرح سے گزارا، میں نے اس کے بدلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی بندے کو اللہ دھونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شہر الغفران ہے، ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو دھلوانا ہے اور گناہوں سے ہم نے جان چھڑا کے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ رمضان شریف کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام ارشاد فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بقریت رمضان تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام جس مہینے کی آمد کی تمنا کرتے تھے وہ کتنا ببرکت مہینہ ہوگا، اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے قریب پہنچا دیا۔ اب گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، پھر رمضان شروع ہو جائے گا، تو ابھی سے ہم اس کے لیے تیاری کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بخشوانا ہے اور باطنی غسل کر کے ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ رمضان ہمارے لیے شہر الغفران بن کے آئے اور ہمارے سارے سال کے گناہ اس 1 مہینے کے بدلے معاف ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔
دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ، 10-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام۔ اس مراقبے کے کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔